اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آج سے طویل عرصہ پہلے کوہ حرا، غار حرا میں ایک شخصیت جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے حضور اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ آپ کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، کتنے کتنے دن اور کتنی راتیں گزر جاتی، اور غار حرا میں اس جستجو میں ہے جو صرف اللہ نے آپ کو ہی ایسی عزت عظمت سے نوازا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو بھوک محسوس نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں جس کو پیاس نہ لگے۔ آپ فرماتے ہیں ایکم مثلی، میری مثل کون ہے؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے اور میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ کئی کئی دن گزر جاتے، آپ غار حرا میں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لانے کے لیے 40 راتیں موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر 40 راتیں رہے، اور رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ جس وقت بات ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی پیاری گفتگو سن کر فرماتے ہیں رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھلائیے۔ اس کے جواب میں رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، میرے اللہ میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسا چہرہ ہے اور وہ کیسی زبان ہے جس زبان سے ایسی میٹھی بات نکل رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بضد ہوئے تو رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ برقرار رہا تو اے موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے، اگر پہاڑ برقرار نہ رہا تو تم مجھے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہاڑ کی طرف گئی۔ اندازہ کیجئے کہ پہلے انہوں نے فرمایا میں بات کا اعادہ کر دوں قاری صاحب کی آمد پر، کہ وہ کہتے ہیں رب ارنی، جواب ملتا ہے لن ترانی،
موسیٰ کلیم اللہ بضد ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھ کر چھوڑا. تو رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر پہاڑ برقرار رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے، اگر پہاڑ ہی نہ رہا تو پھر مجھے تم نے کیا دیکھنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں چاہت تھی اللہ کو دیکھنے کی. فلما تجلی ربہ للجبل، یہ لفظ عام بولتے ہیں اور سننے والے سنتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لفظ تجلی ہوتا ہے یا تجلا؟ تجلی بولتے نہیں ہے، پابندی ہے تجلی کے تجلا. تجلی نہ، یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد تجلی نہیں کہنا. دیکھیے نا قرآن کی روشنی میں تجلی نہیں، لفظ تجلی نہیں سجدہ، یعنی تجلا ہے. فلما تجلا تو کلیم اللہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی رب العالمین کی زیارت کی، رب العالمین کو دیکھنے کی، لیکن دیکھ نہیں سکے. فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. جب اللہ کے نور کا تجلا پڑا کوہ طور پر تو پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا، جب ان کے ہوش و حواس قائم ہوئے تو پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، میں نے جسارت اور جرت کی تجھے دیکھنے کی، لیکن آئندہ کسی دور میں بھی میں ایسا ذہن نہیں بناؤں گا، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ 40 راتیں موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور ہے، اس کوہ طور پہ رہے، اور تقریباً 40 دن انجیل متی کے حوالے سے، وہ تورات کا حوالہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ کو تورات ملنا وہ تورات سے ملتا ہے، اور یہ انجیل متی کے حوالے سے بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوہ زیتون میں 40 دن مسلسل گھومتے رہے اور پھر ان کو انجیل ملی. اسی طرح آپ مکہ معظمہ سے کنارہ کش ہو کر اس غار حرا میں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے. یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے یہ روٹی کھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی پینے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ روحانی غذا کھلاتا ہے. اچانک وہی غار حرا، اس میں روشنی ہوئی تو سامنے ایک ایسی حسین جمیل، ایسی شکل و صورت، وہ سامنے آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. رب العالمین نے فرمایا ایسا نہ کہو جبریل، اس طرح کہو. پہلے کہا اقرا، انہوں نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. رب العالمین نے فرمایا اس انداز سے کہو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی ہے. آپ غار حرا سے نیچے اترے، گھر پہنچے، آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کا تمتماتا چہرہ دیکھ کر دیکھ رہی ہے آپ کے چہرے کو، تو آپ فرماتے ہیں خدیجہ آپ کی اہلیہ، جس کسی کا منصب ہو اس کی زندگی پرسکون اس وقت بنتی ہے جب اس کو اہلیہ اس کی شان شان ملے. آج کی دنیا میں بعض
بیچارے ایسے ہیں، ان کو بیوی ایسی مل جاتی ہے، وہ ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں کہ کاش. آخر مجبور ہو کر ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں بیوی یا تو مر جائے یا میں مر جاؤں. انہوں نے کہا یہ کی کیا میں مر جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو زندہ رہو، میں ہی مر جاؤں. یہ ہے خدیجہ الکبریٰ. اندازہ کیجیے اس کا، یعنی اللہ نے کیا شان بنایا ہے. جب بات کہی کہ یہ میں نے ایک سبق پڑھا ہے، عجیب و غریب ایک شکل و صورت دیکھی ہے، نہ ایسی گفتگو اور نہ ایسا کلام سنا ہے اور نہ ایسی حسین و جمیل کبھی میں نے کوئی شکل و صورت دیکھی ہے، تو وہ اہلیہ جس کا منصب یہ تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ جس کو پوری زندگی آپ یاد کرتے رہے، اور جس کی وفات کے بعد رسول عربی اس قدر پریشان ہوئے کہ آپ کی پریشانی میں کمی نہیں آئی. رب العالمین نے اس پریشانی کو تھوڑا سا ختم کرنے کے لیے اپنے رسول کو آسمان کی سیر کروائی، آسمان کی سیر کروائی تاکہ خدیجہ کا جو صدمہ ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے. لیکن آپ پھر بھی جب بیٹھتے تو کہتے کہ تمام ازواج مطہرات ٹھیک ہیں لیکن خدیجہ کا مقام اپنا تھا. تو وہ بات سن کر کہنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ایسی اللہ کسی کو دے بیوی تو ایسی ہو. قاری صاحب کیا کرنا ہے، افسوس. خامد نمازی اور بیوی جس نے کبھی بیچاری نے نماز پڑھ کر بھی نہیں دیکھی. کلا ایسا ہرگز نہیں ہوئے گا، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے سامنے بات کرتی ہے کہ میری زندگی کی ایک مستقل تاریخ ہے، میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کی تاریخ کی ورق گردانی کی، مجھے کئی اچھے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا اور میں نے کئی لوگوں کی داستانیں پڑھی اور سنی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہے آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پر میں سمجھتی ہوں کہ کائنات میں رب ذوالجلال نے محمد کا ثانی کوئی پیدا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کیجئے اور اس سے بھی اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں رب ارینی، مجھے اپنا آپ دکھلاؤ، اور زمین ہے اور آپ غار حرا میں ہیں، اور جب آسمان کی طرف عروج ہوا تو آپ کہاں تک پہنچے؟ کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے عرش یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، درے مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے. قاری صاحب غور فرمائیں، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، درے مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدہ میں، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدہ میں حرم میں زمین پر فلک پر عرم میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. کجا لنترانی کجا سیر اسرا، کجا لنترانی کجا سیر اسرا، کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ، کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ، کجا یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. تو یہ منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو نزول قرآن سے قبل حالات کس قسم کے تھے، اور جب قرآن آیا حالات نے یکسر پھر پلٹ کھادا. اور دیکھیے پھر حالات کس قسم کے بدلے. پہلا دور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّ، یہ بات کا ہے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، وہ مکے میں رہنے والے، خاندان قریش، خاندان سادات،
عرب کی سرزمین میں بسنے والے، لیکن ان کے بارے میں کیا الفاظ ہیں؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن اترا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک، ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھر اے دیکھتی جب کہ خامد کے تیور کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ رب ذوالجلال نے کتنا بڑا انعام فرمایا کہ قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور محمد جیسا رہنما عطا فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ پہلا دور ہے، اور قرآن اترنے کے بعد پھر کیسا دور آیا؟ وہی لوگ، ان کا دور عجیب و غریب۔ رب العالمین نے وعدہ فرمایا لا تہنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ ایمانداروں کی مدد کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ جب قرآن اترا اور یہ قرآن کی عملی تصویر بن کر سامنے آئے، یہ کون ہیں لوگ؟ رسول کے تربیت یافتہ، اللہ اکبر، جن کے محاسن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، اور پھر ایمان کی بدولت انہیں کیا کیا ملا، جس طرف انہوں نے قدم اٹھایا کامیابی نے ان کی پہنچوں میں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جس طرف گئے اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہ جنگ خندق کا موقع ہے، خندق کھود رہے ہیں، آگے ایک پتھر آیا، اتنا مضبوط ہے وہ پتھر اور چٹان، اور پھر اصحاب رسول ان کے چہرے تمتما رہے ہیں، اور کیا ان کی زبان پر الفاظ ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب تک زندہ رہیں گے اپنے خون کا آخری قطرہ پر مصطفیٰ پر ہم قربان کر دیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اور آپ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ یہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اللہ ان پہ راضی ہو جا، وہ خندق کا پتھر ٹوٹتا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دو وہ کدال گنتی۔ آپ نے جب ضرب لگائی، خندق پہ ضرب لگائی رسول عربی نے، تو وہ آگ کے شعلے نکلے، چنگاریاں نکلی، اور ساتھ ہی فرمانے لگے، اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں مبارک ہو، شام فتح ہو گیا ہے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، فرمایا یمن بھی فتح ہو چکا ہے۔ تیسری ضرب لگائی اور آگ کے شعلے اڑے، اس ضرب سے آگ کے شعلے اڑے، اور رسول عربی اندازہ کیجئے یہ کون ہے؟ یہ قوم کا قائد اور قوم کا رہبر اور قوم کا رہنما۔ جب آپ نے ضرب لگائی تو شعلے آسمان کی طرف اڑ رہے تھے،
تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، فارس کو فتح کر کے، ایران کو فتح کر کے اللہ نے چابیاں محمد کو عطا فرما دی ہے۔ ذرا انداز کیجئے، میں پوچھتا ہوں اے اہل پاکستان کو، جو ضرب رسول کی لگی اور اس خندق میں جو ضرب رسول نے لگائی اور اس ضرب لگی ہوئی سے چنگاریاں نکلیاں اور جو بشارت مصطفیٰ کو سنائی گئی، وہ دور کب آیا؟ وہ کب دور آیا؟ وہ چنگاریاں جو آسمان کی طرف چمکتی ہوئی لوگوں نے دیکھی، یہ کس کا دور تھا؟ رسول عربی کے بعد یہ کنہوں نے لوگوں نے دیکھا؟ وہ فارس کو فتح کرنے والا فاتح، ایران کا فاتح کون ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوری زندگی اللہ کے سامنے اس انداز سے اپنا دامن نہیں پھیلایا، لیکن جب عمر کی باری آئی تو آپ نے اپنا دامن رب کے سامنے پھیلا کر کہا اللہ کئی آئے ہیں اور کئی آئیں گے، لیکن میرے اسلام کا نام اس وقت زیادہ روشن ہوگا جب عمر آئے گا۔ ادھر دعا ہو گئی، ادھر دعا ہو گئی، اور جس وقت عمر آئے ہیں اور ایک خوشی کا سماں تھا، چند لمحے گزرے، جبریل آسمان سے آیا اور جبریل نے آ کر یہ پیغام دیا کہ میں آپ کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں اور یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ صرف زمین پر خوشی نہیں منائی گئی، رب ذوالجلال نے ساتوں آسمان کے ملائکہ کو کہا کہ عمر کے ایمان لانے پر آسمانوں پر خوشی کا مظاہرہ کرو کہ وہ شخصیت آئی ہے جس کی وجہ سے تو اسلام کا نام راشن ہو جائے گا۔ اور پھر گئے ہیں وہاں۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ ایران کس کے دور میں فتح ہوا، اور ایران کا جو مال غنیمت آیا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اس حقیقت کو کون بلا سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی طاقت حقیقت کو جھٹلا سکتی ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہے؟ فتح ہوا ایران اور مال غنیمت میں وہ شہر بانو آئی ہے، مال غنیمت میں شہر بانو آئی ہے۔ ہمارا آپ پر احسان ہے، ان لوگوں پر جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، ہمارا احسان ہے آپ پر۔ جب شہر بانو مال غنیمت میں آ گئی تو وہ شہزادی تھی، تو عمر بن خطاب فرمانے لگے علی کو کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ شہر بانو کا نکاح حسین سے کیا جائے، حسین سے نکاح کیا جائے، سیدنا حسین سے نکاح کیا جائے شہر بانو کا۔ تو انہوں نے کہا آپ کا نکاح کے بارے فرما رہے ہیں، نکاح تو ہوگا لیکن ایک میری شرط ہے، وہ میری شرط یہ ہے کہ شہر بانو جو مال غنیمت میں آئی ہے، ایران کا علاقہ ایران فتح ہونے کے بعد آپ نکاح خواہ ہوں گے حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ شہر بانو کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ اندازہ کیجئے اگر عمر کے ایمان میں شک ہوگا تو یہ نکاح نہیں صحیح، تو جب نکاح صحیح نہ ہو تو آگے سلسلہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ شہر بانو کے بطن سے جو زین العابدین پیدا ہوا ہے، زین العابدین جو پیدا ہوا ہے وہ شہر بانو کے بطن سے ہوا ہے، اور نکاح عمر فاروق نے پڑھایا ہے، تو امیر المومنین عمر بن خطاب نکاح خواہ ہیں۔ اگر عمر کے ایمان کے بارے میں پریشان ہوں گے تو یہ سارا خانوادہ نبوت داغدار ہو جائے گا۔ جو رسول عربی نے اپنے دور میں جو کچھ فرمایا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا یہ قرآن کی برکات ہیں کہ جس وقت قرآن آیا پوری کی پوری دنیا بدل گئی، اور وہ جو پہلا دور تھا پریشانی کا، وہ پریشانی کا دور خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ جس طرف بھی گئے ہیں کامیابی ہی کامیابی نظر آئی ہے، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یاد دلاتا ہے کہ یہی قرآن، یہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ پہلے بھی رمضان تھا، جیسے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذی الحج ہے، ان میں شمار کرنے سے نام پہلے بھی رمضان تھا،
رمضان نام پہلے بھی تھا، جیسے جنوری پہلا ہے اور دسمبر آخری ہے، نام ان کے ہیں، اسی طرح رمضان کا نام تھا، لیکن رمضان کو مبارک اس وقت کہا گیا جب رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس قرآن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پیغام آیا کہ اس قرآن میں دین دنیا کی تمام اللہ تعالیٰ نے عزتیں بنا رکھی ہے۔ میں اپنے لیے بہت بڑا ایک اعزاز سمجھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کراچی کی سرزمین میں رہتے ہیں، اور یہ جو ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ان میں اور مجھ میں درمیان میں کچھ فاصلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس فاصلے کو ختم کر دیں، یہ میں ان کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں ان کی اتنی قدریں ہیں، اور اگر آپ اپنا کان میرے دل کے ساتھ لگا کر کے آواز سنیں کہ کیا آواز آ رہی ہے، کہ مجھے کس قدر ان کے ساتھ عقیدت ہے اور محبت ہے، اور اس عقیدت میں کبھی زندگی میں کبھی فرق آ نہیں سکتا۔ میرے ذمہ یہ لازم تھا، اور میں نے وہ یہاں جمعہ پڑھانا تھا، اور میں نے ان سے رابطہ کیا، اور جب رابطہ ہوا تو فوراً قاری صاحب کا نام آیا، تو میں نام سن کر گئی، وہ جیسے کہتے ہیں عام طور پہ بات کریں نا تو کہتے ہیں اگلی بات مت کرو، نام ہی کافی ہے، اس وجہ سے ہم نے نام سن لیا تو مطمئن ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔